نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ہم وطنوں. جی میرے پیارے دوستو، ہمارا مقصد کٹھے ہونا اور صرف نظام کی تبدیلی، جس مقصد کے لیے 40 لاکھ ہمارے بڑوں نے اور آج تک ہماری پوری قوم نے، ہماری فورسز نے، ہمارے جوانوں نے، تمام قوموں نے کہیں پر جانی قربانی دی گئی، کہیں پر مالی قربانی دی جا رہی. آج تک اس وطن عزیز پاکستان کے لیے پہلے کسی حد تک زمین حاصل کی گئی، ایک پارٹیشن بنا، آزادی حاصل کی، اور اب دوسرا مرحلہ اندر کی صفائی کا ہے، نظام کی تبدیلی. ٹھیک ہے جی، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے اور انشاءاللہ آج اس پر بات ہوگی. جب تک کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مشینری ہو، ملک ہو، مذہب ہو، ہسٹری یا آگے کی معلومات نہ ہو، اب ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے، اب دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، اب موچی کو جا کر بتائیں تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر ہی جانتا ہے، ایسے ہی دیگر شعبوں کے لوگ ہر اپنے اپنے شعبے کا ماہر ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے پوری ہسٹری سمجھنا پڑے گی. تو آج اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. جب سے پاکستان بنا ہے، اس سے پچھلی ہسٹری، جب تک آپ حقائق نہیں سمجھیں گے، سچائی کو نہیں دیکھیں گے، سنیں گے، حقیقت نہیں جب تک پوری کھل کر آئے گی. کسی بھی چیز کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، جب تک وہ فارمولہ کمپلیٹ نہ ہو تو وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سب فارمولہ ہے. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. جی میرے ہم وطنوں، دیکھیں، چند چیزیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر ہم سنتے ہیں. آج میں کچھ خدشات کی بات کروں گا جو میں اکثر دیکھتا ہوں، سنتا ہوں. 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اب تک پاکستان میں نظام کیوں نہ تبدیل ہوا. پھر آواز اٹھتی ہے کہ جی ہمارے ادارے، فورسز کیا کر رہی تھی جب یہ سارے کچھ ہو رہا تھا. ایک سوال یہ، ایک خدشہ یہ. دوسرا یہ کہ کس طرح ہوگا، کس طرح یہ تحریک نظریہ پاکستان اور دوسری بہت ساری چیزیں جو میں ابھی ترتیب وائز لیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے میری بات آپ سب دوست سمجھ لیں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا، مسلمانوں کی ہسٹری. آج سے 120 سال پہلے پاکستان کو بنے کتنا عرصہ ہوا؟ میں 120 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 120 سال پہلے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سقوط کے بعد مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، جو میں نے گزشتہ کچھ وائز میں بتا چکا ہوں، تحریروں میں بھی بتا چکا ہوں. جب اگلا مرحلہ شروع ہوا تو مسلمان ممالک ٹوٹلی کفار کے رحم و کرم پر، یہ پوری دنیا کی میں صورتحال بتا رہا ہوں، مسلم دنیا کی بھی اور دیگر حوالے سے بھی. ٹھیک ہے، اب ان 150 سالوں میں کیا کوئی خاص ہے؟ وہ ہسٹری، اگر آپ دجال کی ہسٹری، ہم مسلمان ہیں، تمام انبیاء نے باقاعدہ اس کے بارے میں ڈرایا ہے اور بڑا کھل کر بتایا اس فتنے کے بارے میں. اچھا، اگر ہم اس فتنے کو اسلام کے روح سے دیکھتے ہیں تو آج وہ ساری چیزیں بالکل میچ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، گراؤنڈ پر جو معاملات ہیں، کیونکہ دنیا کی پچھلی تاریخ ساری ایک طرف، ان 120 سالوں میں کچھ خاص الگ سے معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جب سے پاکستان بنا، پاکستان کو چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، قرضہ لینا پڑا، اور پاکستان میں وہی مافیا، وہی بڑے بڑے گھرانے جو کہ انگریزوں کے ساتھ تھے، وہی انہی کی اولادیں شامل ہوئیں، پیسہ بھی لگایا، انڈسٹریاں بھی لگائیں، سارے کاروبار پر قابض ہوئے، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شراکت داری میں. کیونکہ اب یہاں
دو چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں، پھر وہاں کے مسلمانوں کے ٹوٹلی حالات، اب اندرونی حالات، پھر اس 120 سال کے اندر پاکستان کا وجود نمودار ہوا ان 70 سال پہلے، 72 سال پہلے۔ پاکستان ظاہر بات ہے تھوڑا سا چلا ہی تھا یار، یہ وہ حقائق ہیں، اب اس سے کسی کو انکار نہیں کر سکتے۔ لیاقت علی خان کو شہید ہونا، پھر فوراً سے جنگ مسلط ہو جانا بھارت سے، پھر 71 کی جنگ، پھر آگے ہی بڑھے تھے، تھوڑا سا سانس ہی لی تھی۔ اب آپ کے پاس کیا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ آج سے 120 سال پہلے آپ ہوتے تو تیر کمان، گھوڑوں پہ، ہاتھیوں پر، نیزوں پر طاقت کا استعمال تھا، لیکن ان 120 سالوں میں معاملات بہت چینج ہو گئے۔ گھوڑے، طاقت، تیر کمان سے معاملہ بہت آگے چلا گیا تھا، کیونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد کی وجوہات بھی یہی تھی۔ 5th جنریشن وارفیئر جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہائیبریڈ وارفیئر کہتے ہیں، عربوں کو ترکوں کو لڑا دیا، ترکوں کو عربوں سے لڑا دیا، اسی طرح دیگر سازشیں شروع ہو گئیں۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے تو الزام کس پر لگ رہا ہے، اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، قبائل کو لڑا دیا، ملکوں کو توڑ دیا گیا، ان پر کاروباری شکل صورت کے اندر ہمارے لوگ، لیکن وہ ان کی ٹوٹل دوڑیں جو تھیں وہ اینٹی اسلام طاقتوں کے پاس۔ اسی طرح انہوں نے ہر شعبے کے اندر بڑے بڑے لوگ اپنے شامل کیے، جن کو طاقت کے ذریعے کہیں پر پیسے کی لالچ، کہیں پر دھمکی اور مختلف طریقوں سے۔ اچھا یہ وائز لمبی ہو جائے گی، میرے خیال میں ایک کام کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تفصیل سے کہیں بتائی جاتی، کہیں پر اشارے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اب آتے ہیں ملک پاکستان، 70 سال میں اشارے دے رہا ہوں، 70 سال ہوئے پاکستان کو بنے۔ اس وقت پچھلی ہسٹری پھر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ 70 سال ہو گئے ہم نظام تبدیل نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انٹرنیشنلی طور پر مسلمان ٹوٹلی دفاعی طور پر، معاشی طور پر یرغمال ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے چھپ چھپ کر خاموشی سے نیوکلیئر بم اور دیگر ہائیڈروجن بم اور دیگر جدید ہتھیاروں کے اندر خود کو منوا لیا، چھپ چھپ کر۔ اچھا جمہوریت، نظام، سسٹم، مجبوری، پابندیاں اگر ہٹاؤ گے تو پابندیاں لگ جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ان کے ہمارے یہاں بھی مفاد پرست ٹوٹلی سب کو پتہ ہے، ان کے مفاد ہیں وہ جو شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے سسٹم کے تحت ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے، اور وہ اس سسٹم کے تحت ہی وہ اپنی حکمرانی اور دیگر معاملات، پارٹیاں وغیرہ چلاتے آ رہے ہیں۔ ان کو بخوبی علم ہے کہ اگر یہ سسٹم جمہوریت جاتی ہے تو ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی نے اپنی اپنی دکان کھول لی ہے۔ فوج بیرونی دفاعی طور پر سمجھ لیں کہ پوری اسلامی دنیا میں چیلنج دیتا ہوں، چیلنج میرے پاس ثبوت ہے، ثبوت، پوری اسلامی دنیا میں ایک پاکستان ہے جو مقبوضہ کشمیر کے پیچھے پاکستان، افغانستان، فلسطین، شام، عراق، آپ کا سعودی عرب، آپ کا ایران، آپ کا آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، یہ کہاں آزاد ہوئے، کب آزاد ہوئے، کس کی وجہ سے؟ روس سے آزاد ہوئے۔ امریکہ جیسا فرعون جو ہر کسی کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جو ایسی سی باتیں کر چکا تھا افغانستان میں آتے وقت کہ میرے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی تکبرانہ اور فرعون کی زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے باتیں کی۔ 20 سال کی ایک انتھک دھوکے کی جنگ کا دوسرا نام دھوکہ، ایک جنگ کے اندر ان کو دفاعی طور پر پہلے مرحلے میں ایک ٹیکنیک استعمال کر کے جنگی حکمت عملی کے تحت ان کے جدید ترین ہتھیاروں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کی افواج کو، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا گیا۔ 120 سال کی تاریخ کے بعد جب سے خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ختم ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اعزاز کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں سوائے اس پاک دھرتی، پاک وطن، پاک فوج کے۔ پاک فوج نے پہلے مرحلے میں جنگ جب لڑی جاتی ہے، چاہے وہ ریسلنگ لڑی جا رہی ہو دو بندوں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان جنگ، دیکھیں یاد کریں جب کوئی ایک آدمی جیتتا ہے تو دوسرا بھی زخمی ضرور ہوتا ہے، جیتنے والا بھی زخمی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ تندرست کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی شدید زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان جنگ لڑ رہا ہے،
کبھی معاشی طور پر، کبھی سرحدوں پر، کبھی دہشت گردی کی جنگ، کبھی نظام کی جنگ، آگے چلتے. دیکھیں، جب تک ہسٹری کا پتہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اکثر لوگوں کو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، بڑی باتیں کرتے ہیں، حقائق سمجھنے کے باوجود ان کے دماغوں میں شاید وہ باتیں نہیں آتی کہ آپ جب تک انٹرنیشنل حالات، مسلمانوں کے حالات، دیگر مذاہب کے حالات، طاقت کا قانون، جنگی قوانین، جنگی حالات، جنگ کی زبان اور جدید ہتھیار آلات جب تک نہیں سمجھیں گے، آپ موجودہ دور اسلام کیا کہہ رہا ہے اس دور کے بارے میں، دیگر مذاہب کی کیا تیاری ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج افغانستان کے اندر ہم نے اللہ رسول کے نام پر نظام حاصل کیا ہے. ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ آج ہم دشمن کی طرف کھڑے، کسی طرح وقت گزر جائے. یہی حال پاکستان کا تھا جب پاکستان بنا تھا. وہ مافیا، وہ جاگیردار جو انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، ان کی نسلیں اور وہ لوگ آ کر یہاں بڑی بڑی شوگر ملیں اور دیگر بزنس میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ مل کر دیمک کی طرح چپک گئیں دھوکے کے ساتھ. اب یہاں بھی مجبوری تھی کہ چلیں، وقت گزرتا جائے. اس دوران کتنی جنگیں ہوئیں، کیا کیا معاملات ہوتے رہے، آج تک کیا ہوتے رہے، اب تک کیا ہوا. دیکھیں، میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں، کیا آج تک مجھے ایک بات بتائیں، ہماری قوم کھڑی ہوئی ہے جس پر جو کہے مجھے فرقے نہیں چاہیے، مجھے لسانیت قوم پرستی نہیں چاہیے، جو میرا اسلامی سبق ہے، چیلنج دیتا ہوں، میں ثابت کر کے دوں گا کہاں لکھا ہے قوم پرستی لسانیت کا، کہاں لکھا ہے فرقہ پرستی کا، گروہوں میں تقسیم ہونے کا. قرآن اللہ کا کہتا ہے مختلف گروہوں میں تقسیم مت ہو جائیں. کوئی ایک کھڑا ہو جو کہے کہ مجھے نظام چاہیے اور پوری قوم کو لے کے چلے. جو بھی کھڑا ہوا مختلف نعروں میں، مختلف پارٹیوں میں، یہاں تک کہ جمہوریت کے ہی اس میں کھڑے ہو کر وہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے جانا لاہور ہو اور گاڑی پہ بیٹھے ہوں آپ کوئٹہ کی، کبھی منزل نہیں ملے گی آپ کو. یہاں ایک فرقہ مسلک اگر کھڑا ہوتا ہے تو دو پیچھے اس کے اینٹی کھڑے ہوتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے. اسی طرح ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف قرآن بھی اگر اٹھا کے دوسرا کھڑا ہوگا تو دوسرا یقین کرنے کو تیار نہیں. یہ سچ ہے. یہاں تقسیم در تقسیم، مفادات، ہر کسی نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کیا ہماری قوم آج ابھی میں یہاں سے شروعات کر رہا ہوں دوستوں سے، یہاں کون آئے گا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، میرا اللہ جانتا ہے. اخلاص سے ہم کام تو شروع کریں. جب مفاد پرست ایک منظم طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں روڈوں پر، آگے پیچھے وہ اپنی ترتیب چلا رہے ہیں، کیا ہم حق والے؟ مجھے چھوڑو یار، شاہد اقبال کو چھوڑو، میرے لیے مت کرنا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے مت کرنا. اسلام اللہ رسول کے لیے کرنا، اپنے وطن کے لیے کرنا. پھر میں کہتا ہوں، آپ نظر گھما کے دیکھیں، کیا ہم کام کرنے نکلیں؟ آپ کریں، آپ کہیں عدالتوں میں نظام ٹھیک کرنا ہے، یہ آواز بلند کریں. اکیلے ایک ایک کی آواز نہیں جاتی. آج کی ترتیب، آج کا نظام، یہ کسی بڑی جنگ سے کم نہیں ہے. یہ منظم فورس جیسے ایک فورسز کام کرتی ہیں ویسے کام کرنا پڑے گا. نظریاتی لوگوں کو کہا جائے، مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں جی پارٹی بنانی پڑے گی. میں نے کہا نہیں بناؤں گا. کوئی نظام سیاست جمہوریت سسٹم کے تحت ہم نہیں چلیں گے. کوئی پارٹی وغیرہ نہیں بنے گی، کوئی کارڈ وغیرہ نہیں بنیں گے. ہم تو اپنا درد جگائیں گے. ہم دیکھیں، ہم نکلیں گے طریقے سے، پوری قوم کو جگائیں گے. جو وہ مفاد پرست لوگ کھڑے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی پارٹی کا، سب کو پتہ ہے، جب وہ منظم طریقے سے کھڑے ہیں، آپ حق والے کیوں نہیں منظم طریقے سے کام کرتے؟ جب بچہ الف فرسٹ کلاس کا بچہ جب وہ کسی بھی چیز میں غلطی کرتا ہے، جب قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، آپ قاعدہ پڑھتے ہیں یا آپ اسکول پڑھتے ہیں، تو اے کو آ پڑھتے ہیں، الف کو او پڑھتے ہیں یا مختلف چینج کر کے پڑھتے ہیں، تو ماسٹر استاد جی آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، ماں باپ داد دیتے ہیں، بچہ پڑھنا شروع ہو چکا. لیکن
اگلی کلاس پھر اگلی کلاس بچہ صحیح ہو جاتا ہے. آپ شروع تو کریں. میں چیخ رہا ہوں جھنڈے لگائیں. اور ماشاءاللہ اس وقت سوشل میڈیا پورے پر ریفرینڈم ہو گیا ہے, پورے سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا ہے. اسلامی صدارتی نظام نہیں چاہیے, جمہوریت. پوری قوم جاگی ہوئی ہے. اب میں حکمت عملی کے تحت نیچے سے لے کے چل رہا ہوں. اب گراؤنڈ پر آپ کام کریں, کام شروع کریں. مجھے مت دیکھیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی کارڈ وارڈ نہیں, کوئی عہدے نہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں. آپ کام شروع کر دیں. کیا کام شروع کریں؟ پاکستانی جھنڈا. ٹھیک ہے, ہم نے نظام چینج کرنا ہے, ہم نے اپنا درد بیان کرنا ہے. پاکستان بنتے وقت کون سی کارڈ بنے تھے, کون سی, سبھی لگے ہوئے تھے, بزرگ تمام. کوئی مسلک نہیں تھا, کوئی مفاد نہیں تھا, کوئی قوم پرستی نہیں تھی, کوئی لسانیت نہیں تھی. سبھی کے ایک ہی سوار تھا, اپنا وطن, اسلامی فلاحی ریاست, اسلام, اللہ رسول, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سبھی لگے ہوئے تھے. سبھی دیوانہ وار اپنی جانیں تک قربان کر رہے تھے. یہ تھا وہ جذبہ. آج اسی جذبے کو بیدار کرنا ہے. جب تک وہ جذبہ اور نظریاتی لوگ کھڑے نہیں ہوں گے, یہ سب بیکار کی باتیں. اچھا جی, یہ وائس جو بھی سن رہا ہے یہ دوسرے گروپوں میں شیئر کرنے کی, ابھی جو میں جس میں بات کر رہا ہوں یہ والی وائس آگے شیئر کرنے کی نہیں ہے.